الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا خوشخبری دیجئے ایسی خوشخبری جو ان کو ایکسائٹمنٹ دے، ان کے چہرے پہ نظر آئے. کن کو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فقط ایمان نہیں بلکہ وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح اعمال کیے، صالح اعمال کیے. ان لہم، کہ ان کے لیے جنات، باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، رزقاً من ثمرۃ، پھلوں کی صورت میں، رزقاً رزق، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں پہلے بھی میسر آئی ہے. وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور وہ دیے جائیں گے ملتا جلتا، ہم شکل کہہ لیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں جوڑے ہوں گے، یا وہ جنت میں جوڑوں کے طور پہ ہوں گے، ٹھیک ہے. یا اس کو اب آج اسی آیت پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، تو میں اس کو ازواج ہی چھوڑ دیتا ہوں. لہم فیہا ازواج، ان کے لیے ازواج ہوں گے، مطہرہ، پاک کیے گئے، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت میں جمپ کریں، اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا ریکیپ کر لیں کہ کل ہم نے کیا کور کیا تھا. کسی کے پاس کچھ نوٹس ہیں؟ جی مجھے آواز نہیں آ رہی. کسی کے پاس کوئی نوٹس ہیں؟ ریکیپ کرنا ہے یا آگے چلیں؟ کسی کو کچھ نہیں یاد کل کے سیشن سے؟ کل ہم نے بات کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ امن کا نام ہے، اور مسلمان جو ہے وہ خوشی، راحت، سکون کا سبب ہے. وہ انسان جو مومن ہے وہ دوسروں کو سکون دینے والا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پیٹرن کے ذریعے ہماری تربیت کر رہے ہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے شروع سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. بشیر سے ابتدا ہوئی ہے، ایسی خوشخبری جو چہرے پر نظر آئے اس کو بشیر کہتے ہیں. پھر ہم نے مکہ میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی اپنی پریشانی اور اذیت لے کر آتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے. تب صحابہ کو جنت کی خوشخبری سے جو جوش اور خوشی ملتی تھی وہ ان کی دنیا کی تکلیف کو کم کر دیتی تھی. لیکن آج کل کے مسلمانوں کو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں جو ہے وہ تربیت کی کمی ہے. پھر ہم نے جنت کا تعارف پڑھا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امیج کی صورت میں دیا ہے، یعنی باغات کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، اس پوری کائنات کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی. ایک چیز ہمیں دے دی ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی، اس چیز کا تصور کرنا ہمارے لیے اب آسان ہو گیا ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ آخری انسان جو جنت میں جائے گا اس کے لیے اس پورا ارض سے 7 گنا، 10 گنا یا 13 گنا بڑا پلانٹ ملے گا اس آخری جانے والے جنتی کو.
اور باقی جنتیوں کے تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، اور جو جنتی ہیں وہ ایک دوسرے کو ستاروں کی صورت میں دیکھیں گے۔ پھر ہم نے تھوڑی سی یہ بات کی تھی کہ جنت کے ہیں 3 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجائیں گے، اور دوسرا حصہ ہم نے اس دنیا میں تسبیحات کے ذریعے سے جانا ہے، اور آخری جو حصہ ہے وہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو وہ ہم اپنی مرضی سے اس کو موڈیفائی کریں گے، اس کو اپنی مرضی سے سجائیں گے، یعنی کہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے اس کے حساب سے وہ حصہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کو سجائیں گے، اس کو بنائیں گے۔ جزاک اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی اللہ۔ تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ آیات میں سے کچھ الفاظ ہیں جس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ کلما رزق لفظ استعمال ہوا ہے، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب جنت تو بتا دیا، لیکن جنت اکیلا نہیں بتایا، بلکہ اس کی ایک امیج، اس کی ایک تصویر دی ہے ہمارے ذہن میں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، تاکہ ہم امیجن کر سکیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، کلما جب بھی رزق دیا جائے گا، تو یہ ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق کا تسلسل برقرار رہے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ کبھی رزق ختم ہوگا، تو یہ تصور ہی نہیں ہے، تو یہ تسلسل ہے، تسلسل ہمیشگی ہے۔ رزقاً رزق کے طور پہ جو پھل ملیں گے، اب جو پھل ہیں ان کی جو خاصیت ہے یہ میں تھوڑی سی ایڈ کرتا چلوں۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جو دنیا کے ساتھ یا جنت میں ہی وہ کھا چکے ہوں گے، تو وہ ملتا جلتا ہوگا، لیکن امپرومنٹ ہوتی رہے گی، یعنی چیزیں بدلتی رہیں گی ڈیزائن کے حساب سے، کیا نام ہے، پھل کی جو صورت ہے اس لحاظ سے، اور ذائقہ تو پھر ظاہر ہے۔ یہاں پہ جو چیز مینشن ہو رہی ہے وہ ظاہری اپیرنس کی بات ہو رہی ہے، ظاہری اپیرنس کی، یہاں پہ ذائقے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب جو چیز انسان کو خوش کرتی ہے، جو انسان کو پسند آتی ہے، وہ ذائقہ ہے۔ پہلے ظاہر ہے بندہ چیز کو دیکھ کے پسند کرتا ہے، یہ پہلی چیز ہے، لیکن آگے جو دل کو بھاتی ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اب ذائقہ وہ ہے، وہ ایسے ہے کہ ہر دفعہ چینج ہونے والا ہے، یعنی ہر بائٹ پہ ذائقہ چینج ہونے والا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک بہترین پسندیدہ ڈش، کہہ لیں کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور کسی کو کیا نام ہے، گوشت، بڑا گوشت پسند ہے، کسی کو چھوٹا گوشت پسند ہے، کسی کو سبزی پسند ہے، کسی کو دال پسند ہے، تو بالکل پسند کے مطابق کھانا پکا ہوا ہے، گھر میں آئے خوشبو بھی وہی ہے، ذائقہ بھی وہی ہے، اپیرنس بھی وہی ہے، بندہ کھانا شروع کرتا ہے۔ پہلا نوالا بہت لذیذ ہے، دوسرا نوالا اس سے کم ہے، تیسرا نوالا اس سے بھی کم ہے، چوتھا اس سے بھی کم ہے۔ حد انسان کی 12 یا 15 یا 20 نوالے ہوتی ہے، 30 نوالے کر لو حد، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے پھر، جیسے ہی بندے نے 15 16 17 پہ پہنچا ہے، تو اب پیٹ تو فل ہو چکا ہے، اب نیت بھی فل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ اب ایک سٹیج آ جاتی ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ چیز دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، نیت بھی بھر گئی ہے، اب وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، اسی لیے ہم دوسری سے تیسری دفعہ وہ چیز کھانا پسند نہیں کرتے ہیں مسلسل کے ساتھ۔ کیوں؟ یہی تو کمزوری ہے اس دنیا کی۔ جنت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مطہرہ ہے، جنت میں صرف رشتے ہی مطہر نہیں، جو کھانے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ الگ ہیں، تو ان میں یہ اکتا دینے والا بھی عنصر نہیں ہے، تھکا دینے والا عنصر بھی نہیں ہے، نیت کو بھر دینے والا عنصر بھی نہیں ہے، تو کھائیں گے، اور وہ ہاضمے والا مسئلہ بھی نہیں ہے، ڈائجسٹو کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ واش روم جانے کے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ایک بس پسینے کی ایک جو ہے نا ہلکی سی جسم پہ پسینہ آئے گا، اور دیٹ ول بی دا وے، جو بھی ایگزاسٹ کرنا ہے جسم سے سب کلین اپ کے لیے، صفائی کے لیے، دیٹس اٹ، اور وہ پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا،
وہ جسم ہی پاک ہے، ٹھیک ہے، کھا بھی پاک رہے ہیں. جب پاک کھا رہے ہیں اور پاکیزہ انوائرمنٹ ہے تو پسینے سے اسمیل بھی نہیں آئے گی، جسم معطر رہے گا، جو لباس ہے وہ بھی معطر رہے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز ہے پھلوں کی بات، تو ہر بائٹ پہلی بائٹ سے زیادہ لذیذ ہوگی اور طلب بڑھتی جائے گی. اپوزٹ ہو جائے گا نا، دنیا میں طلب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ طلب بڑھتی جائے گی. تو پھر ایک ہی پھل نہیں ہے، لاکھوں پھل ہیں، پھر لاکھوں. اب بات تو وہیں پہ آ گئی کہ وہ حدیث کی طرف آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ریفرنس کے طور پہ وہ حدیث ایڈ کرتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہ حدیث اکٹھی کی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کامنلی جو ہے نا یہ بیان ہوتی ہے یہ حدیث. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ما لا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، ما خطر علی قلب بشر، انسان کے دل پہ سینے پہ یہ گوارا بھی، یعنی کیا بول دی میں نے، گوارا نہیں، یہ خیال تک نہیں گزر سکتا کہ وہ کیا چیز ہے. اب یاد ہے میں نے جنت کے 3 حصے بیان کیے تھے، 3 حصے. پہلا حصہ جو اللہ رب العزت تیار کرنی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو پھر جب اللہ رب العزت تیار کریں تو جنت میں ہماری تسبیح پہ درخت کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ دوسرا آپشن ہے. اور ہم جب جنت میں خود جائیں گے تو پھر اتنی انرجی، اتنی انوویٹو جو تھاٹس ہیں، انوویٹو جو سوچ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کو بھی ماڈیفائی کریں گے، اس کو بھی یوز کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی صلاحیت کو بھی استعمال کریں گے. اب جب پھلوں کی باری ہم نے دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ وہاں کا کھانا، وہاں کی لذت وہ مختلف ہے. اور پھر اوپر سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم وہیں پہ بات آ گئی نا کہ اگر دنیا میں درخت نہ ہوتا تو درخت کو امیجن کرنا مشکل تھا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اب حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے. اب وہ چیزیں ہیں، یہ ان پھلوں کے علاوہ ہیں، ان نعمتوں کے علاوہ ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، جن کو ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں. یہ جنت میں یہ مرحلہ بعد میں بھی آئے گا کہ جنت میں جنتی ایک عرصے کے بعد ایسا کچھ حاصل کریں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. اور مارکیٹ بھی لگے گی جنت میں، جمعہ بازار ہوگا، واقعی طور پہ جمعہ بازار ہوگا. اور پھر جمعے کے دن جب لوگ شاپنگ کے لیے جائیں گے، واقعی طور پہ ٹھیک ہے جائیں گے، تو ایک ہوا کی لہر آئے گی جو سب کے حسن کو دوبالا کر دے گی، سب کے حسن کو. خواتین گھروں میں جو ہے نا وہ ان کا حسن بڑھ چکا ہے، مرد بازاروں میں ہے ان کا حسن بڑھ چکا ہے. تو جب وہ واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے وہی تمہیں کیا ہوا ہے، تم پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہے ہو. اور وہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں، آپ کو کیا ہوا ہے، وداؤٹ میک اپ. تو یہ ان کا یہ ایک ہی آیت ہے جس کے اندر میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مزید ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ اس آیت میں 3 چیزیں کور کی گئی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، اور جنت میں ہی مل سکتی ہے، اس دنیا میں نہیں مل سکتی. دنیا میں ہم صرف حسرت اور خواہش کر سکتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اب ہم اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نظر آئے. میں ترجمہ بھی نکال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جن کو ترجمے کا نہیں پتا وہ آیت کے ترجمے سے دیکھ سکیں. انسان کی زندگی کے لیے کون سی 3 چیزیں ضروری ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ یہ آیت آپ کے سامنے ہے. روٹی کپڑا مکان. روٹی، آپ بتاؤ. کپڑا. نہیں، جینے کے لیے جو 3 مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہی تو ہوتی ہیں. یہاں پہ بیٹا روٹی کپڑا مکان میں تو ایک چیز ہی ختم ہو گئی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، جو اس آیت میں مینشن ہوئی ہے. روٹی کپڑا مکان کوئی بڑی چیز نہیں.
جو لباس اور رہائش ہے یہ ایک ہی جگہ میں کور آتی ہیں، کیونکہ یہ پروٹیکشن ہے نا. کیوں آپ کو مکان چاہیے؟ یو پروٹیکٹ یور سیلف. لباس کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی عزت کو، غیرت کو. تو یہ لباس ایک ہی چیز کا لباس اور مکان یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتا ہے. ہاں، روٹی، لباس، مکان، یہ دو چیزیں ہوئی ہیں، آپ کہہ لیں، چلو یہ مان لیتے ہیں. لیکن تیسری چیز کون سی؟ ازواج، ہاں جس کے جی، لیے انسان محنت کرتا ہے. ہاں جی. اب یہاں پہ اس آیت میں ہمیں تین چیزیں ملی. سب سے پہلے رزق کی بات ہو رہی ہے، اب رزق کی قسم بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر رہنے کی جگہ جو باغات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، باغات. اور وہ جگہ پہ کتنا رہنا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ عارضی زندگی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور تیسرے نمبر پر رشتہ، 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 رشتہ. یہ سوچی سمجھی جو نا پلاننگ کے تحت رشتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، رشتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، رشتوں کو توڑا جا رہا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اکیلا پیدا نہیں کیا گیا. جنت اکیلے مرد کے لیے بیکار ہے، اکیلی عورت کے لیے بیکار ہے. جنت تب جنت ہے جب دونوں موجود ہوں. کیوں؟ جو ہم سفر ہے، جو دوست ہے، جو رشتہ ہے، اس کے بغیر انسان ادھورا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں ہو سکتی ہیں، تمام نعمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان ادھورا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز سے، کس طریقے سے پھر ان رشتوں کے بارے میں بھی بتا دیا، اس رہائش کے بارے میں بھی بتا دیا، اس خوراک کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ کو جس چیز کی انسان کو پھر یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو پھر کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اگر تینوں چیزیں ہوں تو کس بات کا خوف ہوتا ہے؟ رزق ہو، مکان ہو، بہترین لباس ہو اور رشتہ بھی ہو تو پھر کس بات کا خوف ہوتا ہے؟ یس کریں نا، سوال مشکل نہیں ہے. وقتی چیز. عارضی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی. خوف ہوتا ہے کہ جدائی نہ پڑ جائے، خوف ہوتا ہے رشتہ نہ ختم ہو جائے، خوف ہوتا ہے رزق نہ ختم ہو جائے، خوف ہوتا ہے کہ مکان نہ خراب برباد ہو جائے، سیلاب نہ آ جائے. ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی گارنٹی دے دی. اب یہ چوتھی چیز ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن اب جس بات کی فکر برقرار رہے گی وہ ہے اس کے ختم ہونے کی فکر. میں بتاتا چلوں، ہم فیہا خالدون، ان کو تینوں چیزیں ملیں گی اور ہمیشہ کے لیے ملیں گی. اب احادیث کے مطابق ایک جنتی کے تھوڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنتی کیسا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو نہ بال بکھریں گے، نہ مونچھیں لمبی ہوں گی، نہ داڑھی بڑھے گی. مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہوں گی اور یہ جنتی مرد کی علامت ہے. جنتی مرد ایسے ہی ہوگا، داڑھی ہوگی، مونچھیں ہوں گی، بال ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن بڑھیں گے نہیں. اب وہ جو مون اپنے شیو کر کر کے وہ کیا بولتے ہیں، وہ خاتون بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جنتی لوگوں کی یہ صفت نہیں ہے، یہ جنتی لوگوں کی خوبی نہیں ہے. تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو جنتی جیسا بننا پڑتا ہے، جنتیوں جیسا بننا پڑتا ہے. تو یہ جنتی بننے والوں کی، جنتی لوگوں کی یہ ایک علامت نظر آ رہی ہے. نمبر یہ تھی ایک چیز، ظاہری شکل و صورت. نمبر دو، ان کی عمر ایک آدم کے قد کے برابر، ان کی عمر ایک آدم کے قد کے برابر 30 یا 33 سال کی ہوگی. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن عمر جو ہے وہ 30 یا 33، اس عمر کے درمیان. اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ جوانی فنا ہوگی. ہم فیہا خالدون.
اب اس کے بعد موت کا ڈر ہے، اس کا بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت تمہارے لیے اب ہمیشہ زندگی ہے، ہمیشہ زندگی ہے اور موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہارے لیے بھی اب ہمیشہ عذاب ہے اور موت نہیں۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ تفسیر ہے خالدون کی۔ اس کے بعد ہم نے لفظ ازواج کے بارے میں بات کرنی ہے آج۔ رشتہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب جو لفظ ازواج ہے اس کا جو مادہ ہے وہ زا واو جیم ہے، زوج۔ عربی میں اس کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے عربی کے لحاظ سے، اردو میں ہم جو معنی کریں گے وہ بنے گا جوڑا، ہم سفر، ہمسر، رفیق، پارٹنر، یہ اس کا معنی ہے۔ بیوی پر منحصر نہیں، نہ خاوند پر منحصر ہے۔ اصل میں اس کو ایسے کر لیں کہ اس سے مراد وہ گیٹ ٹوگیدر ہے، وہ گیٹ ٹوگیدر، رشتے تو ہوں گے۔ میں اس کے بارے میں بھی حدیث بیان کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جنت میں، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اہل جنت کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، ان میں سے ہر ایک کے جسم سے سترہ یعنی لباس کے باوجود ان کی ہڈی کا اندر کا گودا نظر آئے گا۔ ان کے حسن کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ بغض، نہ ان کے دل ایک دل ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں بات کرنے والا ہوں ازواج سے مراد وہ حدیث میں نے کوٹ کی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اب ازواج سے جو مراد ہے، میں نے بتایا، ہاں، گھر میں رشتہ ناتا الگ ہے، گھر میں اپنے محل میں وہ رشتہ ناتا الگ ہے۔ کیا انسان کی بس یہی ضرورت ہے؟ کیا دنیا میں ہم 24 گھنٹے بیوی اپنے میاں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے؟ کیا 24 گھنٹے میاں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے؟ نہیں، بیوی کو بھی، خاتون کو بھی سہیلیاں چاہیے، رشتہ دار چاہیے، کزنیں چاہیے، بہنیں چاہیے، دکھ سکھ کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے۔ بندے کو بھی دوست چاہیے۔ اب 2 دوست، خواہ وہ 2 سہیلیاں ہوں، خواہ 2 مرد حضرات ہوں، یا صرف 2 نہیں، وہ کلاس فیلو ہوں، یا ان کا ایک جو گروپ ہوتا ہے دوستوں کا، میرے بھی دوستوں کا گروپ ہے، ہم 8-10 لوگ ہیں، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ میں چونکہ بات کرنی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے، جب جنت میں رشتے کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ صرف وہاں پہ جو ہے، کل میری پرسوں چوتھ کی بات ہے، 3 دن پہلے ایک عیسائی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ اٹیک اس پاس اس طریقے سے کر رہا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ جو بندہ بھوم سے پھٹے گا تو اس کو 72 حوریں ملیں گی، 72 اس کو ورجنز ملیں گی۔ تو سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ بات ریپیٹ کریں گے؟ میری ایک عیسائی سے بات ہو رہی تھی 3 دن پہلے، تو اس نے آبجیکشن یہ لگایا نفرت کے ساتھ کہ تم جو لوگ ہو کہتے ہو کہ جو بندہ بھوم سے پھٹے گا، ٹھیک ہے، دھماکے سے پھٹے گا، اس کو 72 حوریں ملیں گی، 72 ورجنز ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے جو ڈھونڈتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مذہب جو ہے آخرت کے بارے میں یا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو فوکس کرتا ہے وہ صرف سیکچول لائف ہے، دس واٹ دے برنگ ان۔ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں، تو یہ ان کی کم علمی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ علم سے جواب نہیں دے سکتے،
99.9% جو اسلام ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اعتراض کیا ہے؟ وہی جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اعتراضات ہوتے ہیں. اب جنت، ہاں وہاں پہ انسان کی ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر ضرورت. پھر میں نے اس سے پوچھا، اب اسی بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اپنی ایمانداری سے بتاؤ، اپنی ایمانداری سے کتنی عمر ہوگی یہ شادی کو؟ کہتا 25 سال. میں نے کہا کہ اب اپنی ایمانداری سے جواب دینا کہ کیا ایک مرد ایک خاتون سے راضی رہتا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا بس پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ کہتا ہاں. میں نے کہا جنت کیا ہے؟ انسان کو ہر چیز وافر ملے گی. اب جو بھی اس کی طلب ہے، اب انسان سے مراد انسان ہے، انسان سے مراد انسان ہے. اب یہاں پر لہم فیہا، لہم جمع ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن یا عربی زبان میں خواتین کو الگ کرنا ہو، خواتین کے بارے میں بات کرنی ہو، تو ان کے لیے خصوصی طور پر مؤنث کے صیغے موجود ہیں، مؤنث کے صیغے موجود ہیں، تو لہن استعمال ہوتا ہے. لیکن جب مردوں کی بات ہوتی ہے، ایک اور پوائنٹ کہ جب عورتوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں مرد انکلوڈ نہیں ہو سکتے، پھر وہاں پہ عورتیں ہی رہیں گی، لہنہ میں مرد نہیں آ سکتے. لیکن جب مردوں کی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی عورتیں اس کا حصہ ہیں، آٹومیٹیکلی عورتیں اس کا حصہ ہیں. مرد کی کمائی میں ماں کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، بغیر کہنے کے ہے. ایسے ہی یہاں پر لہم فیہا ازواج، ان کے لیے عورتیں بھی شامل ہو گئیں. اب ان کو بھی کمپنی چاہیے، ان کو بھی فرینڈ چاہیے، ان کو بھی جو ہے نا پارٹنر چاہیے. اب اللہ رب العزت نے وہی آیت جو میں نے پڑھی پہلے، لہم ما یشاء، ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. تو یہ دونوں پارٹیوں کو کور کر رہی. اب ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، یہ نقطہ ہے بڑا اہم. اللہ رب العزت نے جب خواہشات کی ذکر کی، خواہشات کی ذکر کی، صرف مردوں کا ذکر کیا ہے کہ مرد کیا چاہتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ مجھے وہ آج نکالنی پڑے گی، فوری طور پہ فلیش ہوگی. ہاں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے مزین کی گئی ہیں کیا؟ اٹریکٹو چیزیں، جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے اس قسم کی آیت کہاں پہ ہے؟ اب مرد کیا چاہتا ہے؟ سنیے گا، مرد کیا چاہتا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطر المقنطرۃ، کیا بولے؟ بینک بیلنس، من الذهب والفضہ، سونے چاندی، سونا چاندی، والخیل، گھوڑ سواری، گاڑیاں، سواری، المسومۃ، لائک برانڈڈ سواری، کوئی بھی برانڈڈ سواری. اب اونٹوں میں سے سب سے بہترین اونٹ کون سا ہے؟ تو وہ برانڈ ہوگا. ڈوئل کوہان جو ہوتی ہے، 2 کوہانوں والا اونٹ، یہ سب سے مہنگی سواری تھی اس وقت. تو کیا ہے پسندیدہ سواری؟ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ والحرث، اور زمین. اب سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے. مارکیٹ میں جا کر کے اگر آپ کے ساتھ بیٹی ہو اور آپ کے ساتھ بیٹا ہو، دونوں، آپ نے انہیں بولنا ہے کہ آپ جو چاہیں. 2 طریقے ہیں. پہلا تو گھر سے لکھوائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور یا پھر ان کو مارکیٹ میں لے جا کے بول دیں کہ جو چاہیں آپ لے آئیں. مجھے بتائیں، کیونکہ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو اس بات کو سمجھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا لڑکی فیصلہ کر لے گی کیا چاہتی ہے کمپیئر ٹو اے بوائے؟ کوئی بتائے نا. آپ سے اگر میں کہہ دوں، ابھی ایکسپیرینس کر لیں، آپ سے اگر
میں کہہ دوں ایز اے بھائی یا والد صاحب کہہ دیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کے پاس ایک لمٹ ہے ایک نمبر کی، ٹھیک ہے، اتنی اماؤنٹ میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر، آپ نے اس اماؤنٹ کو خرچنا ہے، کس چیز پہ خرچیں گے مجھے لسٹ بنا کے دیں، اور آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ لسٹ تیار کر سکتے ہیں 5 منٹ کے اندر؟ نو بولیں سر. ہاں جی، نو سر. دیٹس رائٹ، دیٹ از رائٹ. کیوں؟ یہ ایک خوبصورتی ہے. اب یہاں پہ جو میں آپ کو جواب دینے والا ہوں، آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچے گا، یعنی آپ کے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے ایک وجہ کے جو میں آج بتانے والا ہوں. مرد کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا، عورت کیا چاہتی ہے اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں نہیں بیان کیا. کہ عورت کو کیا ملے گا، یا عورت کیا چاہتی ہے، کیوں؟ اب وہ لوگ جو سمجھتے نہیں اس بات کو، سائنٹیفکلی نہیں سمجھتے، وہ آتے آبجیکشن لگاتے ہیں کہ لگتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ صرف مرد کے لیے ہے، یہ جو جنت ہے وہ بھی صرف مرد کے لیے ہے، عورت کیا ہے؟ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ مرد کو 70 ملیں گے، میں کہا اگر عورت جا کے بھوم سے پھٹے اس کو کیا ملے گا؟ چپ. میں کہ ایک عورت ہے جو کواری فوت ہو گئی ہے اسے کیا ملے گا؟ چپ. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، معلومات کا پتہ ہی نہیں ہے، یو ڈونٹ نو نتھنگ. اچھا، اب پتہ یہ چلا کہ جو ایموشنل بینگ ہے، جذباتی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جذباتی مخلوق ہے، جذباتی سے مراد وہ نہیں غصہ کرنے والی نہیں، ایموشنل بینگ جو ہے وہ ختم ہے. اب اس کو اگر ایک ٹائم لمٹ کے اندر ایک ڈیسیژن کرنے کا موقع دیا جائے اور اس میں اس کو مکمل آزادی دی جائے، he will be failed. I mean she will be failed. لیکن اگر مرد اس کو گائیڈ کر دے کہ یہ کام اس لمٹ میں کرنا ہے، بتانے کے لیے کہ کوئی اس کو گائیڈ کر دے، مرد نہیں، کوئی اس کو گائیڈ کر دے کہ یہ فیصلہ اس دوران کرنا ہے، then there is a yes or no. It's like جاب کے دوران، جاب پہ میٹنگ کے دوران کسی بھی طریقے سے سٹوری چینج ہو جاتی ہے. اب اللہ رب العزت نے عورت کے بارے میں جو چیز بتائی ہے وہ ہے لہم ما یشاؤن، کہ وہ جنت میں آئیں گی جیسے روزے دار کے لیے دنیا میں کوئی اجر نہیں لکھا جا سکتا، اس کی کوئی جزا نہیں ہے روزے دار کے لیے، ایسے ہی عورت کی دنیا میں کوئی بھی جزا نہیں بتائی گئی، اس کی وہ جزا ہے جو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں دیں گے، اور وہ ایسی جزا ہوگی جو کسی کو میسر نہیں آئے گی، کسی مرد کو میسر نہیں آئے گی. کون سمجھایا؟ وہ جزا کیا ہے؟ وہ جو چاہیں گے. اب اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس عورت کو کیا چاہیے. ایسے یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے، خاص احسان ہے عورت کے لیے، اور عورت اپنے آپ کو معمولی سمجھتی ہے، اور یہ ہے وہ مقام جو اسلام دیتا ہے عورت کو، یہ ہے وہ مقام. پر سر اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نہیں بتایا اور مردوں کو سب بتا کچھ دیا چھوڑ نا، کے؟ ابھی تو بتا دیا کہ مرد دماغ، مرد کو جو ڈیزائن ہے، مرد کا جو ڈیزائن ہے یہ لاجیکل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی ضرورت کو ڈیفائن کر لیتا ہے بھئی کیا چاہیے. عورت دوسرے طریقے سے فنکشن کرتی ہے، وہ جذبات کے ذریعے فنکشن کرتی ہے، اسی لیے تو اس کو ہر چیز یاد رہتی ہے، ہر چیز، اور مرد کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. میں ایک دوست کے گھر میں گیا تو دوست تھے کافی ماشاءاللہ عزیز ہیں، خیال کرتے ہیں، تو ان کی جو وائف ہیں وہ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، ان کے 4 بچے ہیں، تو میں ان کے بچوں کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور ان کی جو بیگم ہے وہ بھی پڑھاتی رہی ہیں کچھ میرے اسٹوڈنٹس کو بھی، مجھے جب ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو میں ان کے گھر گیا تو کہنے لگی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو تصویر ہے اس میں کون سی خاص چیز ہے. اور ریحان بھائی ان کا نام ہے ماشاءاللہ، بڑے پیارے دوست ہیں.
کہنے لگے آئی ڈونٹ ریمبر نتھنگ. کہنے لگی یہ پھول ہے جو پہلا پھول جو ہے نا ہم پہ پھینکا گیا تو میں نے اٹھا لیا تھا, تو میں نے وہ سنبھال کے یہ آرٹ میں لگایا ہوا ہے. وہ کہتا مجھے تو پتہ بھی نہیں. کیوں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لاجیکل ریزننگ اور چیز ہے, ایموشنل ریزننگ اور چیز ہے. تو ایموشنل ریزننگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے خاتون میں. مرد میں جو ہے نا وہ لاجیکل ریزننگ زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے مرد میں رونا دھونا کم ہوتا ہے, اس لیے اس میں برداشت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈیفائن کر لیتا ہے, وہ لاجیکلی میٹر کو سمجھ لیتا ہے. دوسری طرف ایموشنز ہوتے ہیں, اکیلے ایموشنز. لاجیکل بات وہاں پہ اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے. ایک رشتے میں بھی, معاملات میں بھی, گزری ہوئی زندگی میں بھی, تو جتنی ساری باتیں یاد ہیں ان کے ساتھ ایموشن اٹیچ ہے. تو مثال کے طور پر ایک میٹر ہوتا ہے نا, گھر میں ایک نقصان ہوا, تو مرد کیا سوچتا ہے نقصان کے بارے میں؟ مثال کوئی چیز ٹوٹی ہے, مرد یہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی ضروری تھی, ٹوٹ گئی خیر ہے. عورت کیا سوچتی ہے یہ کس نے دی تھی اور میں نے کتنی دیر سے سنبھالی ہے, تو ایموشن اٹیچ ہو گئے ہیں. اب اس کا نقصان ٹوٹے گا یا زیادہ دیر تک رہے گا, وہ زیادہ دیر تک یاد آئے گی. مرد کو کیا تھا کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, بیکار, میموری بھی ڈیلیٹڈ, بٹ اف نیڈڈ وی ول بائی نیو ون, میموری پرابلم سالو, دیٹس اٹ. وہاں پہ کوئی بھی ایموشن نہیں ہے, لیکن کس نے دی تھی, کیسے دی تھی, کہاں سے لی تھی, کیوں لی تھی, وہ ساری چیزیں اٹیچ ہیں ایک چیز کے ساتھ. اب وہ چیز ٹوٹی ہے تو درد ہو رہا ہے. Does that make sense to you, everybody? Is it clear? Yes, sir. الحمدللہ. الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں آخری چیز, وہ کیا ہے؟ میاں بیوی وہ جگہ ایک جگہ پر ہے. مرد کو عورت کے بغیر جنت میں رہنا بیکار لگے گا, عورت کو مرد کے بغیر جنت میں رہنا بیکار لگے گا. دیٹس رائٹ. یہ ہے ایک طرف. دوسری طرف مرد کو عورت کو سہیلیاں چاہیے, دوست چاہیے. اور وہ دوست کیسے ہوں گے؟ وہی دوست ہوں گے جو دنیا میں ہوں گے. ایمان والے ہوں گے تو ایمان والے جنت میں جائیں گے, تو اکٹھے ہوں گے. اب صرف مثبت چیزیں باقی ہیں, مطہرہ, ہر چیز وہ جو پاک ہے وہ بقایا ہے. اب اس کے بارے میں بھی سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا جنت میں رفیق زندگی ہوں گے. رفیق زندگی, اب رفیق زندگی میں سمجھ لیں کون کون لوگ ہیں. اس میں عزیز و اقارب بھی ہوں گے, اس میں رشتہ دار بھی ہوں گے, اس میں فرینڈز بھی ہوں گے, اس میں بیوی بھی ہوگی, بیویاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ کی دین ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں اس چیز پہ جو ہے نا پابندی لگانے والا؟ بھائی کیوں جی, بھائی تمہیں نئی چیز پسند تو دور رہو, جنت میں جا کے, جہنم میں جا کے قیامت کے دن دیکھ لینا پھر. ٹھیک ہے, آپ اگر آنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے دروازے کھولیں, آپ بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, نہیں تو کہاں سے. زندگی میں جنت میں رفیق زندگی ہوں گے, ہم سفر ہوں گے, حور العین ہوں گی, دنیا کے صالح ازواج ہوں گے, اہل ایمان کی جوڑ سازی جو ہے نا وہ سب کچھ شامل ہے, رشتہ دار سب کچھ شامل ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں. اب مطہرہ سے مراد ہر لحاظ سے ایموشنلی, فکری, جذباتی, فکری اور جسمانی طہارت مراد ہے. کوئی بتائے گا اس سے کیا مراد ہے؟ جسمانی, جذباتی اور فکری طہارت. کوئی گیس کرے گا کیا مطلب ہے اس میں؟ پر سوال سمجھ نہیں آیا, دوبارہ ریپیٹ کریں. مطہرہ سے مراد پاکیزہ, جسمانی طور پر, فکری طور پر اور جذباتی طور پر. روح تو ویسے ہی پاک ہوگی, 3 چیزیں باقی رہ گی نا. روح کی تو فکر ہی نہیں نا. بات ہے 3 چیزوں کی, فکر, جذبات اور جسم. تینوں لحاظ سے انسان جنت میں پاک ہوگا, مرد بھی اور عورت بھی جنتی.
تو کیا مراد ہے اس سے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جذباتی طور پر حسد نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، فکر میں وہ جو پلاننگز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ چیزیں نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف منفی سوچ وہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جسمانی طور پر ناک نہیں بہے گا، خون نہیں نکلے گا، میل نہیں جمے گی، پخانہ پیشاب نہیں ہوگا. یہ تمام جسمانی چیزیں جو جسم کو پالید کر سکتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ نہیں ہوگی. سب پیورٹی ہوگی. ازواج مطہرہ. اور پھر اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرمایا فی شغل فاکہون، تو وہ ایسے مشغلوں میں مصروف رہیں گے جو ان کو خوش کرتے ہیں، جو ان کو خوش کرتے ہیں. اب کیا مشغلہ ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ تو جنت. ابھی ایک عورت کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے، ایک مرد کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری جگہ پر فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ تکیہ لگا کے بیٹھیں گے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جیسے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بھی باتیں ہانکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے جو راحت اور سکون میسر آتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. کمپنی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ میسر آئے گی. تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، باتیں کریں گے، پلاننگز بھی کریں گے، ماضی کو یاد کریں گے، دنیا کی جنت، دنیا کے امتحانات کو یاد کریں گے، کیسے سروائیو کیا ڈسکس کریں گے، اور سب کچھ اچھا ہوگا. پھر خوش اخلاقی ہوگی، اخلاقی کے ساتھ مزاح ہوگا. هو الذی الذی والذی اضحک وابکا، وہی ذات ہے جو رلاتی ہے اور ہنساتی ہے. ہاں، تو جنت میں اللہ رب العزت لوگوں کو خوش کریں گے، مسکرائیں گے، لوگ ہنسیں گے. ٹھیک ہے جی. سر کیا جنت میں گیم کھیل سکیں گے کیا؟ بیٹا آپ گیم کھیلنے کی بجائے جو چیزیں آپ کر سکیں گے، وہ گیم تو اس یور اسٹیپ ٹو ون پلیس. امیجن آپ کا جو کریکٹر گیم کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، بیسیکلی وہی آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو وائی ناٹ یو آر ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. آپ اڑ سکیں گے، یس، ٹھیک ہے. آپ شکار کرنا چاہیں گے، کر سکیں گے، لیکن وہ ویسا تو نہیں ہوگا. لیکن آپ کو تازہ گوشت میسر آئے گا، آپ پسند کریں گے، چیز کے پیچھے بھاگیں گے، پکڑیں گے، وہ آپ کے لیے تیار ہوگی، خود بخود پکے گی. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آٹومیشن ہوگی، سارا کچھ. لیکن یو ول انجوائے دیٹ پارٹ. ٹھیک ہے. آپ اب چونکہ ہم فیسینیٹ ہیں گیمنگ دنیا سے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے. مجھے طریقہ ہی نہیں آتا ہے، تو کیا میں زندہ نہیں ہوں؟ میں زندہ ہوں. کیا میں زندگی سے انجوائے نہیں کر رہا ہوں؟ بہت بہتر طریقے سے انجوائے کر رہا ہوں. کیوں؟ مجھے بہت کچھ باہر دیکھنے کو ملتا ہے جو پریکٹیکلی آئی کین فیل اٹ. میں ایک جگہ پہ لاک نہیں ہوں، ایک جگہ پہ محدود نہیں ہوں، میں ایک خاص قسم کی کمپنی کو فائدہ نہیں دے رہا ہوں، میں کسی اور کے بزنس کو ڈیولپ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو خود بنا رہا ہوں. تو زندگی کس قدر آپ اس کو حسین بنانا چاہتے ہیں اور کس قدر اس کو ایک ڈبے میں بند کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے. سر اس کا مطلب کہ ہمیں گیم کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ ڈبے یس، کے ایگزیکٹلی، یہی پوائنٹ ہے. یو آر رائٹ. ہم اصلی میں کر سکیں گے اسے. ایگزیکٹلی. آپ کو ایسی سواریاں ملیں گی جو آپ کا دل نہیں کرے گا نیچے بیٹھنے کو. بھائی آپ سوچیں کہ آپ کا پورا پلانٹ ارتھ آپ کی جنت ہے، پورا پلانٹ آپ کا ہے. بھائی مجھے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا پاسپورٹ، ایک ایسا پاس ہے، it allows you to fly to any country at any time totally free, live within any hotel, enjoy food in any restaurant. آپ کیا کریں گے؟ وہ بیوقوف ہوگا جو پھر بھی گھر میں بیٹھا رہے. Is that right? یس سر. تو پھر جب مجھے سب کچھ فری میں مل رہا ہے، رہائش فری میں مل رہی ہے، کھانے کو فری میں مل رہا ہے، اور کوالٹی کا کھانے کو مل رہا ہے، اور میں کسی کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں، تو I'm not gonna sit still on one place. I will be all over all over Jannah, inshallah. Will be all over. انشاءاللہ سر. اب ازواج کی سمجھ آ گئی؟ یس. الحمدللہ.
اچھا اب صرف یہی نہیں کہ جنت میں ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، والدین کو اولاد یاد رہے گی، اولاد کو والدین یاد رہیں گے، بھائی بہن یاد رہیں گے سارے، لیکن سب اپنے اپنے پلانٹ کے مالک ہیں بھائی، لیکن they will get together. They will get together and they will have really good time. They will enjoy their time. Allahumma ja'alna minhum. Oh Allah, make us among them. اے اللہ ہمیں ان میں سے شامل ان میں سے بنا دے. اللہم جعلنا منہم. جب بھی جنتی لوگوں کا ذکر ہو، نیک لوگوں کا ذکر ہو تو یہ کہا کرے اللہم جعلنا منہم، اور جب بھی جہنم یا جہنم والوں کا ذکر ہو تو کہیں اللہم لا تجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان سے نہ بنا دینا، ہمیں ان سے نہ بنا دینا، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا. تو یہ دعا ہے اللہم جعلنا منہم. جب جنتیوں کا ذکر ہو، جنت والوں کا ذکر ہو تو اللہم جعلنا منہم، اور جب جہنم والوں کو، یہ جہنمیوں کا ذکر ہو تو اللہم لا تجعلنا منہم. کفار کا ذکر ہو، وہ قومیں جو برباد ہو چکی ہیں ان کا ذکر ہو تو اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سے نہ بنانا. تو یہ تھی ہماری وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایک اور حدیث تھی میں ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرہ میں جسمانی اذیتوں، یعنی جو خواتین ہیں وہ پیریڈز، کسی قسم کی بیماری اس سے پاک ہوں گی. دل جو ہے بغض حسد اس سے پاک ہوں گے. دل ہم آہنگ اور پیار و محبت والے رشتوں سے بھرے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہی عمر جو ہمیشہ برقرار رہے گی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے بعد جو ہے تکلیف نام کی چیز ہی نہیں ہوگی جنت میں. بس تکلیف دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر چیز مثبت، ہر چیز خیر ہوگی. اسی لیے جو بندہ مومن ہو جاتا ہے اس کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہی محفوظ محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی امن میں محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ ظاہر ہے ہر چیز ہی مثبت ہے. جنت میں کیا ہر چیز ہی مثبت ہے، تو مومن اور ایمان والے کے ہاں ہر چیز ہی مثبت ہوگی. مدینہ کیا ہے؟ یہ اس رشتے کی ایک تصویر ہے. مدینہ اس رشتے کی ایک تصویر ہے جہاں پہ قربانی ہے، احساس ہے، ہمدردی ہے، جذبہ ہے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر دینے کی جو ہے نا وہ ہمت ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک. کوئی سوال؟ سر ابھی آپ نے بولا تھا کہ اپنا پلانٹ ہوگا، تو پھر جو جنت کے دروازے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیسے کہ اب پلانٹ جو ہے وہ اس کے اندر دروازہ کہاں پہ آئے گا؟ ایسا گڈ سوال. اب یہ جو دروازہ لفظ ہے یہ ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور دروازے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لکڑ کا دروازہ ہے، لوہے کا دروازہ ہے. دروازہ جب اس لفظ استعمال ہوتا ہے is a mean to enter, a source to enter. جیسے کوئی بھی چیز جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں وہ دروازہ ہوگا. ٹھیک ہے. آنے جانے کی جگہ جہاں سے نکلنا اور داخل ہونا. تو اب جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اب ہم جنت میں جا کے دیکھیں گے. فرشتے آتے ہیں دنیا میں، کیسے آتے ہیں؟ ان کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں. کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ یاد ہے وہ حدیث جس میں جب ایک بندے کو موت آتی ہے تو اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو جنت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. کیسے دروازے کھلتے ہیں؟ یس سر، سمجھ گیا. یپ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سمجھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور موجودہ اور گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.